بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اذان کے کچھ مسائل اور انتہائی اہم مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مساجد کے اندر دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، اس لیے موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بات کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیے گا۔ اذان جب مسجد میں ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے دیگر کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے واش روم اور بیت الخلاء میں جانا ہے اور مسجد میں اذان ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اذان ختم ہونے کا انتظار کرے، کیونکہ اذان کے دوران واش روم میں جانا یہ اذان کی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، اگر بہت ہی زیادہ ایمرجنسی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اذان کا احترام یہ ہے کہ اذان کے دوران بیت الخلاء میں نہ جایا جائے۔ اسی طرح جو شخص اذان دے تو اسی کو اقامت کہنی چاہیے، اور اس کی اجازت کے بغیر اقامت کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد سے باہر گھروں میں، آفس میں، دکانوں میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں یا ذکر و استغفار میں مشغول ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ہم تلاوت کو، ذکر و استغفار کو موقوف کر دیں اور اذان سنیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ ہاں، اگر ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ اگر تلاوت کو موقوف نہیں کرتا اور تلاوت جاری و ساری رکھتا ہے تو بہرحال اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح اذان کے جو کلمات ہیں، جو تشہد کے کلمات ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہاں لوگ وہ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہاں ان کلمات میں کلمہ توحید کی طرح محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جبکہ یہ غلط ہے۔ یا اذان کے اندر اور اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، یعنی دال کے اوپر زبر پڑھنی ہے، مفتوح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر ان محمد پر حروف مشبہ بالفعل داخل ہے، اور حروف مشبہ بالفعل یہ عربی کے قاعدے کے مطابق، عربی گرامر کے اصول اور ضوابط کے مطابق حروف مشبہ بالفعل کی جو مبتدا ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ تو کلمہ توحید میں محمد الرسول اللہ ہے، اور اذان اور اقامت کے کلمات میں محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی طرح بچے کے کان میں جب اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مسجد میں اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں داخل کر کے اذان اور اقامت کہنی چاہیے، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بس اذان اور اقامت کے کلمات کافی ہیں، اور اس میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ بھی ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اذان کا احترام کریں۔ اذان کے احترام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار وعدے ہیں۔ ملکہ زبیدہ خاتون جسے کہتے ہیں، ہارون رشید بادشاہ کی بیوی تھی، وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اس کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا اور میری بخشش فرما دی۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ تو فرمانا ہی تھا، اس لیے کہ آپ نے ایک نہر زبیدہ کھدوائی کہ جس سے عراق اور شام اور یمن سے آنے والے لوگ جو مکہ مکرمہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے لیے پانی پینے کے بڑے مسائل تھے، پانی ان کے لیے نہیں ملتا تھا۔ آپ نے نہر زبیدہ کے نام سے اتنی بڑی نہر کھدوائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کی بخشش فرمانی ہی تھی۔ تو وہ ملکہ زبیدہ کہنے لگی، زبیدہ خاتون کہنے لگی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نہر زبیدہ کی بنیاد پر میری بخشش نہیں فرمائی، بلکہ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں گھر میں کھانا کھا رہی تھی اور مسجد سے اذان کی آواز آئی، میں نوالا اٹھا چکی تھی
قریب لے کے آئی، لیکن میرا سر ننگا تھا، میرے سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا۔ میں نے وہ نوالا نیچے رکھا، اپنا دوپٹہ سر پر رکھا، سر کو ڈھانکا اور پھر میں نے کھانا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اذان کے احترام کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ اسی طرح ایک لوہا کوٹنے والا فوت ہو گیا، اور ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امام احمد بن حنبل کے برابر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل جیسا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا فرمایا، ان جیسا اعزاز و اکرام میرا فرمایا۔ وہ بزرگ اس لوہار کے گھر گئے، اس کی اہلیہ اس کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے خاوند کا کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جتنا مقام اور مرتبہ اور اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ کوئی اتنا بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار نہیں تھا، بس 2 عمل اس کے تھے، شاید اسی کی وجہ، انہیں 2 اعمال کی وجہ سے، ان 2 عملوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خاوند کو اتنا اعزاز بخشا۔ پوچھا کیا عمل تھے؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرے خاوند دن بھر لوہا کوٹتے تھے اور رات کو چارپائی کے اوپر جب آرام کرنے لگتے اور پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا، وہ اپنے گھر کی چھت پر تہجد کی نماز پڑھتے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے اور قیام اللیل پڑھتے، تو میرا خاوند حسرت سے کہتا کہ ہائے کاش مجھے بھی سہولت ہوتی، میں اتنی تھکاوٹ کا شکار نہ ہوتا، تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام اللیل پڑھتا اور تہجد کی نماز پڑھتا۔ یہ ایک عمل ہے۔ اور دوسرا عمل یہ کہ میرا خاوند لوہا کوٹتا تھا، لیکن جب مسجد سے اذان کی آواز آتی، اگر ضرب لگانے کے لیے اس نے ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوتا تو اذان کے احترام میں وہ ضرب نہ لگاتا، بلکہ وہیں ہتھوڑا چھوڑ کر فوراً مسجد میں پہنچ جاتا تھا اور اذان کے احترام پر، اذان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سارے کام کاج چھوڑ دیتا تھا۔ شاید یہی وہ اعمال تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ہاں واقعتاً یہ دونوں اعمال، یہ دونوں اس کے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب اور مقبول ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اذان کا احترام کیجئے اور اذان کے کلمات کے جواب دیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی نہ صرف بخشش فرمائیں گے بلکہ اس پر بے شمار انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔